الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلیہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز و محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک صحیح و سالم جسم دیا، ایک ایسا دماغ عنایت کیا دنیا کی دیگر جانداروں کو نصیب نہیں۔ یہ غیر معمولی قوت ہم کو عطا ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ ہمارا ڈیل ڈول اور ہماری قوت بڑے بڑے جانوروں کے مقابلے میں کمتر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی عقل و خرد کو استعمال کر کے اپنی جسامت سے کئی زیادہ بڑے ہوئے جانوروں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنٹرول عنایت کیا، انہیں ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اور ایک جانوروں کا ہی کیا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات کو ہمارے لیے کام پر لگا دیا ہے۔ یہ اس کی بڑی مہربانی اور اس کا کرم ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورج ہے جو اپنی خدمات ہم کو فراہم کر ہی رہا ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر احساس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہم لوگوں کو عنایت کی ہے، جو ہمارے لیے روشنی کا سبب بھی ہے، ہمارے پیڑ پودوں کے لیے غذا کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں سورج ہی ہے جس کے ذریعے سے غذا حاصل کرتے ہیں ہمارے پیڑ پودے۔ یہ سرسبزی و شادابی جو ان میں دیکھنے میں آتی ہے اور وہ سبز معائنہ جو ان کے اندر میں ہوتا ہے، یہ سورج کی روشنی کے ذریعے سے ہی عنایت ہوتا ہے۔ پھر یہی سورج ہے جس کے ذریعے سے آج دنیا بھر کے کئی ایک لوگ سولار سسٹم کے ذریعے سے اپنے گھروں کے اندر میں برق بھی حاصل کر رہے ہیں، الیکٹریسٹی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک سورج کی مثال ہوئی۔ دریاؤں کو لے لیجئے، پہاڑوں کو لے لیجئے، سرسبز و شاداب باغوں خلیانوں کو لے لیجئے۔ اس زندگی پر انسانی زندگی کی بقا کے لیے، نباتاتی اور حیوانی زندگی کی بقا کے لیے جتنے عوامل اور فیکٹر ضروری تھے، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر میں فراہم کر دیے اور سب کو ہماری خدمت پر لگا دی۔ جاندار ہیں تو ان کے ذریعے سے ہمیں گوشت بھی حاصل ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے دودھ جیسی غذا بھی ہمیں فراہم ہوتی ہے۔ یہی جاندار ہیں جن کی کھالوں کا مختلف استعمال کیا جاتا ہے، پوشاک بنانے کے لیے بھی، خیمے بنانے کے لیے بھی، اور الگ الگ طرح کے لیدر ورکس کے لیے بھی ان کی کھالوں کا استعمال ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام عام زبان میں کہہ لیں تام جھام ہم لوگوں کے لیے کر دیا، اور ہمیں بہترین ساخت پر سورہ 3 کے اندر ہی غالباً وہ الفاظ آئے ہیں احسن تقویم کے، بہترین ساخت، ایسا خوبصورت جسم اور ایسا ذہین دماغ عنایت کیا کہ دنیا کے کسی اور جاندار کو انسانوں کو چھوڑ کر حاصل نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقصد وجود کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے تمہیں اور ان جنوں کو، انسانوں اور جنوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں ہے، بلکہ عبادت کے سلسلے میں یہ بات ہم کو بہت اچھی طرح سے یاد رہے۔ بندے مومن کا وہ کام جو سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ عین عبادت ہے۔ اس بات کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ بندے مومن کا ہر وہ کام جو سنت کے مطابق ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اپنے آپ میں عبادت ہے۔ شادی کو ہی لے لیجئے، ہمارا نکاح کا جو رشتہ استوار ہوتا ہے، یہ نکاح کیا ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک معاملہ بھی ہے
اور اپنے آپ میں ایک عبادت بھی ہے۔ دو فریقین کے درمیان میں جو معاہدہ قائم ہوا وہ اپنے آپ میں ایک معاہدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت طریقے پر آپ نے سنت کی ادائیگی کی، لہٰذا وہ آپ کے لیے عبادت بن گئی۔ سنت کام ہے لیکن سنت طریقے سے انجام دیں۔ اب آ رہا ہے شادیوں کا موسم، مسنون کام میں بھی ہمارے غیر مسنون کام جو ہے کہیں ایک آ جاتے۔ ہمارے ایک عزیز ساتھی کا، ان کی بیٹی کا رشتہ ہوا، اور رشتہ بھی ایک ہمارے ہی پہچان کے بھلے آدمی سے۔ پہلی بار رشتہ آیا تو گھر والوں نے کچھ مین میخ نکالی۔ ارے میں نے کہا بھیا اتنا اچھا بچہ ہے، کماتا دھماتا ہے، نیک سیرت ہے، خوبصورت ہے، مقامی ہے، خاندانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کرائیٹیریا بیان کیے ہیں بفضل تعالیٰ کم و بیش موجود ہے، بسم اللہ کریں۔ لیکن پھر وہ ایسا ہے، پھر وہ ویسا ہے، پھر وہ ایسا ہے، گھر کے اندر میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، پھر گھر میں نہیں رہیں گے تو کیا گھر کے باہر رہیں گے؟ گھر والے تو گھر میں ہی رہیں گے نا۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی خواتین جو ہے وہ مردوں پر حاوی ہو جاتی، اور کبھی کبھی کیا شادی بیاہ کے معاملے میں تو یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے فیصلے ان کی رائے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلی مرتبہ میں نہ ہو گیا، لیکن 2-4 مہینے بعد میں لڑکوں نے پھر اصرار کیا، پھر دوڑے دوڑے آئے۔ میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ ہو جائے، وگرنہ اگر آپ نے پہلی بار میں نہ کہہ دیا ہوتا تو لڑکا کیوں کر دوبارہ آپ کے پاس میں آتا؟ یہ تو معلوم پڑتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ فیصلہ ہے اور اس کو نافذ ہونا ہے، آپ بسم اللہ کریں۔ اور دوسری بار میں الحمدللہ ہاں ہو گئی۔ اب میں نے کہا چونکہ یہ رشتہ بن ہی گیا ہے لہٰذا اسے مسنون طریقے پر آگے چلائیں، اس کے اندر میں بیجا خرافات سے اور اخراجات سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاملے کے اندر میں ہمارے لیے بڑی سہولتیں رکھی ہے، لہٰذا ان سہولتوں کو اختیار کریں۔ بات یہ کہہ رہا تھا کہ بندے مومن کا وہ کام جو مسنون طریقے سے ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، وہ عبادت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ لہٰذا مسنون کاموں کے اندر میں غیر مسنون کاموں کی آلائش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بناؤ اور زنا کو مشکل کر دو والی تعلیم دی۔ ہم نے دنیا بھر کے بکھیڑے اپنی راہ میں لا کر کے کھڑا کر دیے، آج نکاح بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ مشکل خود ہم نے اپنے لیے پیدا کی۔ وہ سماجی جکڑنے، وہ ساری تام جھام، وہ سارے بیجا یوں کہہ لیجئے کہ انتظامات جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یوں کہہ لیجئے کہ آزاد کر دیا تھا، آج وہ اوڑھنا بچھونا ہمارا بن گیا ہے۔ لہٰذا اس بات کا دھیان رکھیں کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی بندگی کی راہیں جو ہے سہل اور آسان کر دی، لہٰذا آسانیوں سے بھرپور بندگی کی راہ پر چلیں، اپنے لیے مشکلات کے متمنی اور خواہش مند نہ بنیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی یہ در حقیقت منافقین کا طرز عمل تھا۔ منافقین کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر میں بندے مومن کا جو عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر میں پسندیدہ ہے، وہ ایسا عمل ہے جو اپنے اندر میں دلی رغبت کے ساتھ میں اور قلبی آمادگی کے ساتھ میں کیا گیا۔ منافقین نمازوں کے لیے آتے تھے، نہیں آتے تھے ایسا نہیں تھا، فجر کی نماز گڑبڑ کر دیتے تھے کیونکہ اندھیرے میں کہاں کوئی دکھائی دیتا تھا اس وقت کسی کو، لہٰذا فجر کی نماز میں عام زبان میں کہنا ہوا تو چانس لے لیتے تھے۔
لیکن بقیہ نمازوں کے اندر میں چونکہ یہ ثابت کرنے کے خواہش مند ہوا کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے آ کھڑے ہوتے تھے، لیکن نماز پڑھنے کا عمل ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی زبردستی ان کو کر رہا ہے نماز پڑھنے کی۔ مسجدوں میں آتے تھے تو کسمساتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر نماز ادا کرنے والا شخص مسجد میں کیسے آتا ہے؟ جمعہ کے لیے جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا منادی پکارے تو کام دھندے بند کر دو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیزی سے چلو، دوڑتے ہوئے مت آؤ، لیکن ایک مریل چال چلتے ہوئے بھی مت آؤ، میانہ روی اختیار کرو اور مسجد کی طرف جا رہے ہو، شوق کی کیفیت ہو، دل کی آمادگی ہو، تمہارا قلب اس بات پر مطمئن ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہے۔ بندے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیزگامی کو پسند کیا، دلی آمادگی کو پسند کیا، اعتدال کی روش اختیار کرنے کی بات کہی، اور یہ جو لیزینس ہے، یہ سستی ہے، یہ کاہلی ہے، عام زبان کے اندر میں کہا جائے تو ہمارا عیدی پن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے دین میں کہیں کوئی جگہ نہیں۔ اور آج کی یہ گفتگو اسی موضوع سے متعلق کرنی ہے میرے بھائی۔ اپنے حصے کی محنتیں کیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیجئے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور آپ کے لیے آسمانوں سے من برسایا جائے اور سلوہ جو ہے پرندے اڑ اڑ کے آپ کے لیے گوشت کی فراہمی کا اہتمام کریں۔ وہ منو سلوہ بنی اسرائیل کے لیے کچھ مدت تک کے آتا رہا، لیکن ہر ایک کے لیے منو سلوہ والی سہولت نہیں ہے۔ دنیا کے دیگر انسانوں نے اپنے حصے کی محنتیں کر کے دنیاوی ترقی کی راہیں اپنے اوپر ہموار کر لی۔ موبائل کا آج ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے دنیا جہان کی فیوز و برکات ہم لوگوں کو حاصل ہو سکتی۔ اچھا استعمال کریں چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شے سے مستفیض ہونے سے آپ کو نہیں روکا۔ ایجاد آپ کی نہ صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہی کسی بندے کی ایجاد۔ کہنے کا منشا یہ کہ بہترین ساخت اور اعلیٰ ترین دماغ کے ساتھ میں جس انسان کو پیدا کیا، اس نے اپنی محنت اور کاوش کے ذریعے سے دنیا کے اندر میں ایک ایسی چیز ایجاد کر دی جو دنیا کے کم و بیش ہر ایک شخص کو فائدہ پہنچا رہی۔ ایک وقت میں فون جو ہے کمیونیکیشن کا ہی ذریعہ ہوا کرتا تھا، آج آپ کے موبائل سے آپ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بہترین استعمالات موجود ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو سیکھنے کی بھی ترغیب کریں اور خود بھی سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کا باعث و ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جن کی طرف ہمارا خیال کم ہی جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1 لکھیے، اور لکھتے ہی صحیح بخاری کی حدیث آپ کے موبائل پر آ جاتی۔ آپ صرف حدیث کا نمبر لکھ دیجئے، باقی کی محنت آپ کا موبائل کر دیتا ہے۔ آپ کو کتاب کے اوراق پلٹنے کی ضرورت نہیں۔ کہیں سے آپ نے سن لیا کہ بخاری شریف کی اس حدیث میں فلاں اور فلاں بات لکھی ہوئی ہے، آپ صرف حدیث کا نمبر کوٹ کر دیجئے، صحیح بخاری لکھ دیجئے، حدیث سامنے آ جائے گی۔ یہ تو چند ایک مثالیں ہوئی میرے بھائی۔ ایک ایسی شے ہے جس کے اندر میں ساری کی ساری دنیا سمائی ہوئی، اور یہ کس نے ایجاد کیا؟ کسی فرشتے نے، کسی جن نے نہیں، بلکہ ہمارے ہی جیسے 2 ہاتھ اور 2 پیر رکھنے والے کسی انسان نے، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے نے، آدم کے کسی بیٹے نے علیہ السلام۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر موبائل ایجاد ہو گیا تو صرف اس کا فائدہ اٹھانا بھی تو جانے، اور اچھا فائدہ۔ یہ نہیں کہ دن بھر گیمز کے اندر میں الجھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں دنیا بھر کے خرافات بھی اس کے اندر میں موجود ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تلقین کی گئی جب جب قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ میں موبائل کو اوپن کریں تاکہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ یہ میرے بھائی بڑا فتنہ بھی ہے۔ اگر آپ نے اس کا ڈھنگ سے استعمال نہیں کیا، یہ ہمارے لیے فتنے کا باعث بھی ہو سکتا۔ کہنے کا منشا یہ میرے بھائی
کہ سستی اور کاہلی یہ وہ امراض ہیں جو ہم لوگوں کے لیے دنیاوی ناکامی کا سبب بھی بنتے ہیں اور آخرت کی ناکامی کا بھی۔ نماز فجر کو ہی لیجئے، کیا ضروری تھا کہ یہ نماز اس پرٹیکولر وقت میں رکھی گئی؟ نماز فجر کی ادائیگی آج کی تاریخ میں 5:35 پر، یہ وہ وقت ہے جبکہ عام طور پر آدمی اپنے لیے سونے کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کریمہ عشاء کے بعد میں وہی جاگے جسے کوئی ضروری دینی کام، لیکن شہر والوں کا تو معاملہ ہی بگڑا ہوا، وہ سوتے سوتے ہی 12 بجا دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب اس کے بعد میں فجر میں اٹھنا محال، الا یہ کہ آپ کوئی غیر معمولی کاوش و کوشش کریں۔ فجر سے جب دن شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو بھی ایک بار نظر سے گزاریے جن میں اس بات کے سلسلے میں بڑی ناپسندیدگی کا اظہار ہے کہ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد میں جب وہ اونچا ہو جائے اس کے بعد میں بھی لوگ سوتے ہی رہے۔ کاہلی دن کی شروعات اگر اصل وقت سے ہو گئی، آپ کا جو ورکنگ ٹائم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے دن کی شروعات ہی 10 بجے ہو رہی ہے تو 5 سے لے کر کے 10 بجے تک کم از کم 3.5 گھنٹے آپ کے چلے گئے۔ 35 کی جماعت ہے، لازماً کم از کم 5:15 بجے آپ کو جاگنا ہے، ہماری جو ضروریات سے فارغ ہونا ہے، سنت ادا کرنی ہے، فرض کے لیے آنا۔ فجر قضا ہو گئی، فجر آپ نے نہیں پڑھی، آپ کے زندگی کے 3 گھنٹے اسٹریٹ وے نکل گئے، کیونکہ اس کے بعد جب آپ جاگیں گے تو 8 بج رہے ہیں، 9 بج رہے ہیں، خدا نخواستہ 10 بج رہے ہیں۔ فجر کی ادائیگی اس بات کو انشور کرتی ہے کہ آپ کا دن 5:15 بجے شروع ہو گیا، وگرنہ پھر وہ 3.25 گھنٹے جو ہے وہ بس سونے اور کاہلی کی نظر ہوگی۔ ایک بہت ہی اچھی بات جو کہی گئی، دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی کا سبب بنتی ہے ہماری کاہلی، ہماری سستی، عام زبان میں کہا جائے ہمارا عیدی پن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہمیں ابھارا، کس بات پر ابھارا؟ اپنے حصے کی محنتیں کرنے پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہم تک پہنچایا۔ یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس دعا کو خود بھی یاد کر لیں اور اپنی ذریت کو، اپنے جگر گوشوں کو، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ باری تعالیٰ میں عاجزی سے، سستی سے، پھر اسی طرح سے والجبن والبخل، بزدلی اور بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا۔ تو حضرات انبیاء علیہم السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دعا رہی کہ باری تعالیٰ ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھ، یہ عاجزی اور سستی اور کاہلی آدمی کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ مانگ کر کھانے والے، میں سمجھتا ہوں اگر ایک سینسس کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس امت کے اندر میں سب سے زیادہ ہے۔ فراخ دل ہیں آپ، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ مانگنے والا صحیح سالم جسم رکھنے والا، کما کر کھانے کی اہلیت رکھنے والا ہے، آپ کو چیریٹی کرنی ہے آپ ان کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاور بھکاری کے چہرے پر روز قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال بھی ذہن میں رہے، جب ایک شخص صحیح و سالم جسم رکھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں بے روزگار ہوں وغیرہ وغیرہ، دنیا بھر کے رونے روتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک کلہاڑی میں جو پھل لگا ہوا ہوتا ہے آگے لوہے کا، وہ لانے کے لیے کہتے ہیں، اپنے دست مبارک سے ڈانڈا جو ہے لکڑے کا، اس میں اس پھل کو لگاتے ہیں اور اسے جنگل کی راہ بتاتے ہیں کہ طاقتور جسم رکھنے والے شخص ہو، کما کر کھا سکتے ہو، جاؤ کماؤ اور کھاؤ، تمہاری عزت نفس بھی محفوظ رہے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے رہ جاؤ۔
لیکن جب آدمی دیکھتا ہے کہ بغیر کوئی محنت مشقت کیے مسجد کے باہر ہاتھ پھیلا کر پیٹ بھر سکتا ہے تو پھر کیوں محنت کرے گا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ افراد کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق محنت کر کے اپنی زندگی کے لیے 3 وقتوں کی روٹی فراہم کرنے کا مزاج بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہم لوگوں کو یہ بات ملتی ہے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا لوگوں سے، تم میں سے کوئی بھی طلب رزق اور محنت سے کنارہ کش ہو کے اللہ سے زبانی جمع خرچ کر کے رزق مانگتا ہوا نہ بنے۔ تم جانتے ہو آسمان سے نہ سونا برستا ہے اور نہ ہی چاندی، یہ تمہیں حاصل کرنی پڑتی۔ جو بڑھ کر ہاتھ میں اٹھا لے مینا اسی کا ہے، تو وہ بڑھنا ہوگا، وہ ایکسٹرا مائل چلنا ہوگا۔ اور آج کی دنیا جو ہے وہ کمپیٹ کرنے والی دنیا ہے، مسابقت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر میں بھی اپنے حصے کا رزق پانے کے لیے اور اپنے حصے کی ترقی کرنے کے لیے کمپیٹ کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے بھی ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے ایک اور مرتبہ چند ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کام کاج نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے، ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم متوکل ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ دانہ زمین میں ڈالو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو کہ وہ اسے اگائے گا۔ یہ سرسبز کھیتیاں جو ہے بس ایسے ہی لہلہاتی ہوئی نہیں آئے گی، اس دانے کو بونا پڑے گا، اس دانے کی آبیاری کرنی پڑے گی، جب وہ چھوٹا سا پودا نکل آئے اسے جانوروں سے بچانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا ہوگا کہ حالات آپ کے موافق رہیں اور آپ کے لگائے ہوئے دانے سے ایک سرسبز و شاداب درخت جو ہے وجود میں آئے۔ لیکن توکل اس بات کا نام ہرگز بھی نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام بنا دے گا۔ مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، کہیں ایک محاذ بیک وقت آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور کہیں ہتاش ہو کر کے ہم یہ بیٹھنے ہیں اور رونا روتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی دوبھر ہوگی۔ ہمارے لیے اگر زندگی دوبھر کی جا رہی ہے تب بھی ہمیں ایکسٹرا مائل چل کر کے ہمیں اپنی زندگی کو اپنے لیے آسان بنانا ہوگا۔ لیکن رونا رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کسی پرکار کا کوئی آفنس کسی سے سرزد ہو گیا، قانوناً ثابت ہو گیا، اسے سزا دیجیے، یہ قانون ہند ہے۔ لیکن آج کل نت نئے ہتھ کھنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، ملزم کے خلاف میں جرم ثابت ہونے سے پہلے اسے سزا دی جا رہی ہے، ان کے گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ وہ مساجد، وہ عیدگاہیں، وہ عبادت گاہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے تذکرہ ہوتا ہے، ہیلے بہانوں کے ذریعے سے ان کے انہدام کی کارروائیاں ہیں۔ قانون کے استعمال کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اپنی پراپرٹی سے دستبردار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے پرابلم، ان سے آنکھیں موندی نہیں جا سکتی، اور ان کا حل کون کرے گا؟ ان کا حل کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، ہمیں خود کھڑے ہونا پڑے گا۔ وقت رہتے اگر بند باندھیں گے سیلاب کے اندر میں بہنے سے بچ پائیں گے، لیکن اگر سیلاب کے انتظار میں ہی رہیں گے اور پانی یہاں تک آ جانے کے بعد میں ہاتھ پیر ماریں گے تو ڈوبنا یقینی۔ یہ چند ایک باتیں آج کے اس عنوان کے تحت، آخری 2 باتیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، کام کاج کی وجہ سے سخت ہاتھ ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ سستی اور بے بسی پر اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نفامند چیز کے حریص بن جاؤ۔ وہ چیز جو تمہیں فائدہ دیتی ہے، جو بنی نوع انسان کو فائدہ دینے والی ہے، اس چیز کی حرص کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے اندر میں شوق ہو، اس کو حاصل کرنے کا تمہیں لالچ ہو۔ فائدہ مند ہے،
جو مفید ہے تمہارے لیے بھی، بنی نوع انسان کے لیے بھی۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلبگار بن جاؤ اور بے بس نہ بنو، عاجزی اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تذلل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عاجزی سمجھ میں آتی ہے، لیکن دنیا کے سامنے عاجز نہ بن جانا، محتاج اللہ تعالیٰ کے بنے رہو، دنیا والوں کے ساتھ محتاج نہ بن جاؤ۔ تو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفامند چیز کے حریص بن جاؤ، اللہ سے مدد طلب کرو اور بے بس نہ بنو۔ یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ محنت کر کے دین و دنیا میں ترقی کر گئے اور میں کیوں محروم رہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت کا ایک حصہ اور میں محروم؟ دنیا بنائی گئی میرے لیے اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بھئی تم بھی فائدہ اٹھاؤ، لیکن فائدہ اٹھانے کے طور طریقے بھی تو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ توفیق فکر و عمل دے، سستی اور کاہلی کو ترک کر کے اپنے حصے کا رزق، اپنے حصے کی ترقی اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے عنایت کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔